اب واضح ہو چکا ہے تکفیر کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہماری روایات میں دو چیزیں عزیزو، ایک تکفیر کی منع ہے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، یا تکفیر جو ہے ایک ہاتھ رکھو اس طرح رکھو، یہ منع ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزو اسبال الیدین کا حکم ہے۔ اسبال الیدین کس کو بولتے ہیں؟ ارسال الیدین، ارخاء الیدین، ہاتھ چھوڑ دینا، ہاتھ چھوڑ دینا یعنی ہاتھ کو نہ باندھنا۔ اسبال کس کو بولتے ہیں؟ اسبال بولتے ہیں لٹکانے کو، ہاتھ آپ کا لٹک جائے، ہاتھ آپ کا سیدھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ارسال بھی اسی کو بولتے ہیں، ارخاء بھی اسی کو بولتے ہیں۔ یہ اس کا حکم ہے، لیکن اس طرح حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو انگلیاں جو ہیں ملے رہیں، انگلیاں ہاتھ کے جو ہیں اوپن نہ رکھ دیں، کھلا، اس کو بند کر دیں، اور اس کو اپنے فخذین پر، فخذین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ مجھے فخذین کا لفظ اردو زبان میں نہیں آتا، فخذ انگلش میں بولتے ہیں، بس میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اردو زبان میں اس کا لفظ مجھے صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ فخذین کس کو بولتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ اگر کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہاتھ ہے، یہ اس کے پیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کمر ہے، یہ کمر ہے، بھائی سب پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو، یہ گھٹنا اس کا، یہ گھٹنے، یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے، یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے، فخذ، یہ علاقہ، ٹھیک ہے نا، یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے۔ گھٹنا اور کمر کے درمیان آپ کے پیروں میں جو حصہ ہے اس کو فخذ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہاں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی میں روایت آپ کی خدمت پہ عرض کروں تاکہ وقت بچے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے خدمت میں حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث اہل بیت علیہ السلام پڑھنے سے انسان کو اتنی نورانیت ملتی ہے، عجیب ہے حدیث اہل بیت علیہ السلام، اور تقویٰ آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے، سننے سے بھی یہی، سیکھنے سے بھی یہی، کیونکہ دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب الفروع من الکافی جلد نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 299، امام زرارہ روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فعلیک بالاقبال علی صلاتک، تو تجھ پہ واجب ہے کہ تو پورے قلب کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ نماز پہ اپنا دھیان رکھ دو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ پورے اپنے دھیان کے ساتھ۔ فإنما يحسب لك منها ما اقبلت علیہ، تجھے اسی نماز کا اسی حصے کا ثواب ملے گا جس میں تم کیا تھے، جس میں تمہاری دھیان تھی نماز پر۔ جب دھیان چلا جاتا ہے نا عورتوں کی طرف یا کاروبار کی طرف، پڑوسیوں بچوں کی طرف، تو پھر اس کا ثواب نہیں ہے۔ ولا تعبث فيها بيدك، اور نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ نہ کھیلو، کوئی فضول کام ہاتھ کے ساتھ نہ کرنا۔ ولا برأسك، اور اپنے سر کے ساتھ، داڑھی وغیرہ، کان میں کچھ کھجلی ہو رہی ہے نا، کوئی اس طرح فضول کام، بےہودہ کام نہ کرنا نماز میں۔ ولا بلحیتک، داڑھی کے ساتھ کھیلنا۔ ولا تحدث نفسک، اور نماز کی حالت میں اپنے آپ سے بات نہ کرنا۔ ولا تحدث یعنی اپنے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، یہ اس کو ان کو چھوڑ دو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں۔ ولا تتثاءب، نماز میں تثاؤب بولتے ہیں کسل ہونے کو، یعنی سست ہونے کو، انسان پیٹ بھرا ہے، بڑا سست ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کام نہ کرنا نماز میں۔ ولا تتمتع، ولا تتمتع، اور نماز کی حالت میں اسٹریچ نہ کرنا۔ ایک انسان اسٹریچ کرتا نا، ہاتھ یوں کرو، دوسرا ہاتھ یوں کرو، کمر سیدھا کرو، ٹھیک ہے نا، پیر سیدھا کرو، یہ اسٹریچنگ کو، یہ کام نہ کرنا نماز کی حالت میں۔ پھر فرمایا ولا تکفر، تکفیر نہ کرنا، نماز کی حالت میں تکفیر نہ کرو۔ تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ یہ تکفیر، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سینے پہ رکھنا، یہ نہ کرنا۔ فإنما يفعل ذلك المجوس، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ کام ہے مجوسیوں کا،
یفعل ذلك المجوس، یہ مجوس کا سنت ہے، یہ نہ کرو۔ ولا تلثم، تلثم بولتے ہیں چہرے پہ نقاب ڈالو، کہ آپ کا امامہ ہے نا، امامہ پگڑی کو ادھر چہرے پہ کھینچ دو، یا کوئی عورت جو ہے اپنے چہرے پہ کوئی نقاب ڈال، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ ولا تحتفظ، ولا تحتفظ، یہی روایت کا تہذیب میں ہے، ولا تختفر، تختفر وہ کوئی لفظ نہیں ہے، وہ پرنٹ میں غلطی ہے، تحتفظ، ولا تحتفظ، تحتفظ بولتے ہیں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، اس حالت میں بیٹھیں کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہیں انسان، جب بیٹھ، اگر آپ اپنے جو آپ کے گھٹنے جو ہے زمین پہ رکھ دیں اور آپ کے جو پیر ہیں، پیر کے صرف انگوٹھیاں زمین پہ ہو نا، اس طرح آپ بیٹھیں تو ابھی اٹھنا چاہتے ہیں، اس طرح نماز میں اس طرح نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے، لا تحتفظ۔ ولا تفرج كما يتفرج البعير، اور اپنے پیروں کو اس طرح نہ کھول دو جیسے اون کے پیر جو ہیں، ٹانگ جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اس طرح آپ تم اس طرح نہ، جماعت عمریہ کہ جماعت میں جاؤ، او پیر ان کے پیر ان کی کیا ہوتی ہے، کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھول دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہاں پہ ہمارے پیر سے ملاتے ہیں نا تو یہاں پہ شیطان نہیں کھڑا ہو جاتا شیطان، تاکہ شیطان صف جماعت میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کو نکالنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ ولا تقع على قدميك، ولا تقع، اقعاء بولتے ہیں عزیزو، انسان اس طرح بیٹھے کہ جو پیر کے جو ہیلز ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں، ایڑیاں زمین پر ہو، آپ اس طرح بیٹھے نا، آپ کے پیر زمین پہ ہے، اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں، پورا پیر زمین پہ ہے، ایڑیاں زمین پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ بیٹھے، اس طرح اگر آپ بیٹھے نا، وہ گھٹنے اوپر آ جاتے ہیں، گھٹنے آپ کے سینوں کی طرف آ جاتے ہیں نا، اور دونوں پیر زمین پر ہو، اس طرح نہ بیٹھنا نماز میں۔ کس طرح بیٹھنا ہے نماز میں؟ نماز میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے سیدھا والا ہاتھ، رائٹ فٹ جو ہے اس کا پشت بائیں ہاتھ کے، معاف کیجیے، بائیں پیر کے پرلی طرف، نیچے والی طرف آ جائے، اس طرح ٹھیک ہے نا، شیعہ اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ اور آپ کی جو الیتین ہے، یہ پیر اتنے دور بھی ہوں کہ الیتین کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی تشریف جو ہے، آپ وہاں پہ جو آپ کو ڈنڈے لگتے تھے نا بچپن وہی جگہ، آپ کی جو چوتڑ ہے وہ زمین کی طرف جائے، ٹھیک ہے نا، یہ پیر ایک دوسرے، اس میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جب پیر ایک دوسرے کو اوپر رکھتے ہیں نا، کہ اسی کے بیچ میں مثلا وہ زمین کی طرف جائے۔ اچھا، ولا تفترش ذراعیک، اور ذراعیک یہ جو ہے، اس کو زمین سے سجدہ جب کرتے ہو نا، یہ زمین سے نہ چپکا دو، زمین سے نہ چپکا دو۔ یہ کیا ہے؟ ذراع یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں، ذراع کوہنی سے بولتے ہیں انگلیاں تک، سجدہ جب کرو یہ زمین کو نہ چپکاؤ، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ لیکن سجدہ شکر میں یہ ہے، سجدہ شکر جب نماز کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان بالکل سینے کو بھی زمین سے لگائے اور یہ سب زمین سے مل جائے۔ ولا تفرق اصابعک، اور جو ہے آپ کی جو انگلیاں نا اس کی آواز نہیں نکالو، یہ کرتے ہیں نا، عادت ہوتی ہے بھائی، یہ نماز کی حالت میں نہیں کرنا۔ فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، یہ کریں گے نا تو سب یہ نماز کی فضیلت اس سے کم ہوتی، نماز اس سے ناقص ہوتی، نماز جو ہے اپنی کمال سے کم ہو جاتی ہے کام کرنے سے۔ ولا تقم الى الصلاة متکاسلا، اور نماز جو ہے سستی کی حالت میں، وہی بڑی نیند آ رہی، اس حالت میں نماز میں نہ جانا، کسالت کی حالت میں، کسالت بولتے ہیں سستی، بڑی نیند آ رہی ہے، غنودگی ہے بھائی، اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ ولا متناعسا، متناعس بولتے ہیں انسان کو نیند آ رہی، مجھے نیند آ رہی خواب کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ ولا متثاقلا، اور انسان بھاری ہو، اب حرکت ہی نہیں ہو رہی بھائی، اتنے پیٹ بھرا ہے بھائی، تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اور اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھلے اس سے پہلے کہ یہ حالت تم پہ حاوی ہو، اپنا نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا۔ یا مثلا کھانا وغیرہ کھانا ہے، یا تو
پہلے نماز پڑھو پھر کھانا کھا لو تاکہ تمہیں نیند نہ آ جائے. یا یہ کہ مثلا اگر انسان بہت تھکا ہوا ہے تو نماز سے کچھ پہلے کچھ ریسٹ کرے، فریش ہو جائے. ابھی کام سے آیا ہے بہت تھکا ہوا ہے بھائی، بہت بدن جو ہے بھی بہت تھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انسان اللہ نے یہ بدن میں ایک خاصیت رکھی ہے نا، چائے پی لیں 10 منٹ، اس کے بعد بدن جو ہے بہت جلد فریش ہو جاتا ہے. 10 منٹ 15 منٹ کا آرام کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. فإنها من خلال النفاق، یہ سب نفاق کے کیا ہیں؟ نفاق کی خصلتوں میں سے. جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، ان میں یہ سب ان میں نفاق کی خصال ہیں. فإن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو منع کیا ہے، نہى المؤمنین ان يقوم الى الصلاة وهم سکارى، کہ وہ نماز میں جائیں جب وہ کس طرح ہوں؟ سکران کی حالت میں ہوں. سکران کی حالت میں. سکران کس کو بولتے ہیں؟ سکران بولتے ہیں نشے کو. نشے، اور نشہ 2 قسم کی ہے. بھلے یعنی سکر النوم، یہ جو ہے یہ نیند کی نشے کو بولا ہے اللہ نے. وقال للمنافقین، نیند کے نشے کو بولا. ٹھیک ہے نا. ایک آیت کی 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں، 3 معنی بھی ہو سکتے ہیں اگر منصوص ہے. ٹھیک ہے نا. نیند کی بھی جو ہے وہ نشہ بھی وہ ممنوع ہے. شراب کا نشہ تو ممنوع ہے. ٹھیک ہے نا. چرس کا نشہ کیسے؟ چرس کا نشہ بھلے دارالعلوم میں حقانیہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز. وقال للمنافقین، اور اللہ نے منافقین سے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑی سستی کی حالت میں، بھائی بہت بھائی کیسے اسے دل ہی نہیں کرتا نماز کے لیے، ایسے حالت میں واقع نماز پڑھتا ہے. یراؤن الناس، ریا کے لیے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو وہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں منافق. اچھا، یہ حدیث آپ کو نے سن لیا. اگلی حدیث صفحہ نمبر 336 جلد نمبر 3 میں، یہ حدیث نمبر 9. بلی حضرت امام باقر علوم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر، نحر بولتے ہیں سینہ کو. وانحر، یہ وانحر اس کا مطلب ہے سینہ پاڑ دو، سینہ اوپر کر دو. یہ حصہ جو ہے نا حصہ آتا ہے، یہ نحر ہے. نحر وہ اونٹ کا بھی نحر ہوتا ہے. اونٹ کو زبر کرتا ہے نا، اس کے اس جگہ پہ چوری مارتے ہیں تلوار میں. امام علیہ السلام نے نحر کا کیا مطلب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وانحر النحر الاعتدال فی القیام، نحر جو ہے سیدھا کھڑا ہونا، معتدل کھڑا ہونا، بالکل انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، صحیح کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ان یقیم صلبہ، انسان کا کمر جو ہے سیدھا ہو نماز کی حالت میں، کمر سیدھا. ونحرہ، اور اسی طرح انسان کا جو چھاتی ہے یہ حصہ جو ہے یہ بھی سیدھا، کمر بھی سیدھا، یہ بھی سیدھا. ٹھیک ہے نا. اور گردن اگر کچھ چوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، روایت میں ہے گردن اگر نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ دیکھنا بھی نیچے ہے نا، آپ نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا، نظر ادھر رکھنا. ولا تکفر، اور فرمایا کہ لا تکفر، فرمایا تکفیر نہ کرنا. فإنما، تکفیر کس کو بولا عزیزو؟ بتائیں نا آپ کو تکفیر کس کو بولتے ہیں. تکفیر بولتے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ رکھنا یا 2 ہاتھ سینے پہ رکھنا. ٹھیک ہے نا، یہ نہ کرنا. فإنما يصنع ذلك المجوس، یہ مجوسیوں کا کام ہے. ولا تلثم، ولا تلثم، ولا تلثم، چہرے پہ نقاب نہ ڈالنا. چہرے پہ مثلا امامہ ہوتا ہے، امامہ کو آپ کھینچتے، اس پرانے زمانے میں یہ تو عام چیز تھی نا عربوں میں، کیونکہ عرب عام طور پہ سر پہ تو ان پہ کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ گرد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ عام چیز تھی کہ سر پہ یا امامہ ہے یا سر پہ کوئی کپڑا ہے تو چہرے پہ ڈالتے تھے نا، گرمی سے بچنے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہوا میں اگر گرد ہے، خاک ہے ادھر، تو بہت صحرا میں تو بہت ریت آتی ہے. نماز کی حالت میں یہ چہرے پہ یہ کپڑا نہ ڈال. ولا تحتفظ، احتفاظ نہ کرنا. احتفاظ کس کو بولا ہم نے آپ کو بتایا نا، آپ کو اس طرح بیٹھو کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہو، آپ کے گھٹنے زمین پر ہیں اور پیروں کے انگلیاں زمین پہ، جیسے بھی اٹھنا چاہتے ہیں نا اس طرح بیٹھنا. ولا تقع على قدميك،
اور اس طرح نہ بیٹھو اقعاء کی حالت میں کہ پیر جو ہے زمین، پیر بالکل زمین، پیر کی جو انڈر والا حصہ نا، دونوں پیر یہ بالکل زمین پر ہوں، اس طرح نہ بیٹھو۔ ولا تفترش ذراعیک، اور اپنے دونوں یہ حصہ جو ہے زمین، یہ زمین میں سجدے کی حالت میں نہ بچا، اس کو نہ بچانا۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ یہ پہلے والی جو حدیث ہے یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے لیے خدمت میں، کافی شریف سے۔ یہ حدیث نمبر 310 یہاں پر محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا الرجل یضع یدہ فی الصلاۃ وحکى الیمنى علی الیسری، ہم نے کہا کہ یا مولا بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک التکفیر، یہی تکفیر ہے، فلا تفعل، اس کو انجام نہ دو، ٹھیک ہے نا، انجام نہ دو۔ یہ کتاب مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور نہایت ہی عظیم شخصیت ہے، اور یہ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے انہی کے احادیث کا ہے، سوالات کیے انہوں نے اپنے بھائی سے، اور یہ اپنے بھتیجے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام جب دنیا سے گئے، حضرت امام جواد علیہ السلام کی امامت کی ابتدا میں وہ ان کی عمر کم تھی، تو علی بن جعفر سلام من اللہ علیہم اجمعین، یہ تو عمر رسیدہ بنی ہاشم کے خاندان کا، بلکہ بنی فاطمہ کے خاندان کا اور شیعوں میں، تو یہ تو بہت عظیم سلام اللہ علیہم، بہت عمر رسیدہ محترم شخص تھے، تو اس بوڑھے کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں آ کر جوتا صحیح کرتے تھے، حضرت امام جواد علیہ السلام کے لیے، اور بہت ان کے سامنے یہ کیا کرتے تھے، تواضع کرتے تھے، اور یہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان کی روایات ہماری کتب میں بہت ہیں، کتاب کافی میں، بقیہ کتاب لا یحضر الفقیہ میں، کتاب تہذیب الاحکام میں۔ اچھا، یہ مسائل علی بن جعفر ہیں، سنہ 2010 میں مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، صفحہ نمبر 170 میں یہ حدیث ہے نمبر 288۔ وسألتہ، میں نے پوچھا، کن سے پوچھا؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا، انسان نماز میں ہوتا ہے ایضع احدی یدیہ علی الاخری بکفہ او ذراعہ، یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، یا ذراع کو اس طرح رکھ دے، ٹھیک ہے نا، یہ رکھ دے۔ فرمایا لا یصلح ذلک، فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، فإن فعل فلا يعود له، اگر کسی نے ایک دفعہ کیا ہے تو دوبارہ یہ کام انجام نہ دے۔ پھر قال علی، یعنی یہی مصنف جو ہیں کہتے ہیں قال موسیٰ، میرے بھائی نے حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا سألت ابی جعفر علیہ السلام، میں نے اپنے بابا حضرت امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ سے اسی مسئلے پہ پوچھا، میں نے ان سے دریافت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی محمد ابن علی، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے روایت کی اپنے والد گرامی علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد گرامی سرتاج کربلا شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ذالک عمل ولیس فی الصلاۃ عمل، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ کام ہے، وہ کام ہے جو نماز کا جزء نہیں ہے، اور نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب روایات ان میں کیا ہے کہ تکفیر منع ہے۔ یہ کتاب ہے عزیزو الخصال لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، شاپ مکتبۃ الصدوق، یہاں پر بلی ایک بہت طویل حدیث ہے جو صفحہ نمبر 610 میں شروع ہوتی ہے، اور بہت 24-25 شاید ابھی اندازاً کہہ رہا ہوں، یا اس سے زیادہ لمبی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں 401 احکام کا انہوں نے وضاحت کی ہے، 401، ٹھیک ہے نا، اور وہ مختلف موضوعات پر ہیں۔ علم امیر المؤمنین علیہ السلام اصحابہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی فی مجلس واحد، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں، 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینہ و دنیا، معاف کیجئے میں نے کہا 401، 400 مسائل ایک ہی مجلس میں انہوں نے تعلیم دی،
اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، اپنے جد سے، اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبا سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ ایک ہی مجلس میں انہوں نے 400 مسائل کی تشریح دی ہے۔ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، ان الحجامۃ تصحح البدن وتشد العقل، حجامت سے بدن کو صحت ملتی ہے، خون نکالنا، بدن کو صحت ملتی ہے، اور اس سے انسان کا عقل بھلے وہ بھی اس کو قوت ملتی ہے، اور الا ماشاء اللہ مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر کون سے ابتدا تھی اس کی؟ صفحہ نمبر 610 میں، ٹھیک ہے نا اس حدیث کی۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 623 میں، بلکہ 622 میں۔ 622 میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل، اس مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر لے، اپنے نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لے، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یتشبہ بأہل الکفر یعنی المجوس، کہ وہ شباہت، اس حالت میں شباہت پیدا کرتا ہے کفار کے ساتھ، یعنی مجوسیوں، یعنی شاید مجوسی اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، مجوسی، لذا اس سے شدید منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حدیث چلتا ہے یہاں تک، یہ صفحہ نمبر 626 ہے، 627، 628، 629، 630، 632، 633، 634، 635، 636، 637 اور پھر 637، یعنی 27 صفحوں پر مشتمل، 27 صفحوں سے بھی زیادہ، اور کچھ سطور، 27 اور کچھ سطور صفحوں پر یہ مشتمل حدیث ہے۔ اچھا، یہ حدیث کتاب ہے، کتاب بحار الانوار، کتاب الصلاح، علامہ مجلسی سلام اللہ علیہ کی، رحمت اللہ علیہ کی، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ 81۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 222 وہ روایت کرتے ہیں بلی کہ شیخ محمد ابن علی جبعی نے اپنی کتاب میں، ان کے پاس جامع البزنتی، بزنتی جو ائمہ علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھا، امام رضا علیہ السلام وغیرہ، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھا، انہوں نے اس کتاب سے روایت کی ہے۔ اچھا، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فاخشع فیہا، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو نماز میں نہایت خشوع ہونی چاہیے تمہیں، نہایت تذلل، نہایت خوف خدا، اپنے آپ کو ذلیل، چھوٹا، حقیر، گنہگار اپنے نماز میں بناؤ، ٹھیک ہے نا، اور نہایت خوف رکھو اپنے نماز میں اللہ تعالیٰ کی۔ ولا تحدث نفسك، اور اپنے آپ کے ساتھ بات نہ کرو، مختلف افکار کو اپنے ذہن میں نہ لاؤ، ان قدرت علی ذلك، اگر تم یہ کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو نا، اگر کر سکتے ہو تو افکار، مختلف سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالو۔ واخضع برقبتك، اور اپنے گردن کو جھکا دو، گردن جھکا ہونا چاہیے، کیونکہ نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ محل سجود پر، جہاں پہ سجدہ ہوتی ہے وہاں سے آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے نماز کے وقت۔ ولا تلتفت فیہا، ولا تلتفت فیہا، اور نماز میں ادھر ادھر سر نہیں کرنی چاہیے، گردن ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ ولا يجوز طرفك موضع سجودك، ولا يجوز طرفك، تیری نگاہ جو ہے تجاوز نہ کرے، ہٹے نہ، محل سجود سے نہ ہٹے، نگاہ ہمیشہ ہو، جب نماز میں ہے تو محل سجود پر ہو۔ وصف قدمیک، صف قدمیک، اپنے دونوں، آپ کے جو دونوں پیر ہیں ان کا ایک صف بناؤ، ایک لائن میں، ایک پیر آگے ایک پیر نیچے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، دونوں پیر ایک ہی لائن میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی لائن میں۔ اور روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں، قدم مبارک کی، پائے مبارک جو تھے، ان کے سب جو انگلیاں تھیں، 5 اس پیر میں، 5 سب کے سب قبلے کی طرف تھی، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اکثر انسان کھڑا ہوتا ہے کس طرح؟ پیروں جو ہے وی کی شکل میں، اس طرح پیر ہوتے ہیں نا، وی۔ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو پیر قبلے کے، سب انگلیاں قبلے کی جانب پر، ٹھیک ہے نا۔ وَأَثْبِتْهُمَا، اپنے پیروں کو ثابت رکھو زمین پر، ثابت رکھنا زمین پر۔ وَأَرْخِ يَدَيْكَ، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو۔ یہ سب کیا ہے؟ تکفیر سے منع ہے، تکفیر سے منع ہے۔ وَلَا تُكَفِّرْ، اور تکفیر نہ کرنا، ہاتھ کو سینے پر نہیں رکھنا۔ وَلَا تَوَرَّكْ،
ولا تورک، اور تورک نہ کرنا. تورک کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو ہپس پہ رکھنا، ہاتھ کو ہاں جیسے ہے نا اس طرح، نظر آ رہا ہے آپ کو نا، ہاتھ کو کمر پہ رکھنا، ہپس پہ رکھنا، کھولہوں پہ رکھنا. ورک بولتے ہیں کھولہوں کو. یہاں پہ ہاتھ رکھو بھائی، نماز ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اسٹریچ کر دو، ورزش کرو. اس کی اجازت نہیں ہے بھائی. شافعی نے کیا وہ مالک ابن انس سے کیا کہ اگر تھکاوٹ ہو تو ہاتھوں کو ادھر رکھ، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی مذہب میں، ہماری مذہب میں نہیں. اچھا